الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی طہارت نصف ایمان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں طہارت اور صفائی ستھرائی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا تو وہ بنیادی احکامات جو مکے میں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان میں سے ایک حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے میرے محبوب نبی، آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیجئے اور ہر قسم کی گندگی، نجاست اور پلیدگی سے آپ دور ہو جائیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی کس قدر اہمیت ہے۔ صفائی طہارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو عقیدے کی نجاست، اس کو صاف کرنا، اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام نے شرک کو نجاست قرار دیا ہے اور مشرک کو نجس کہا ہے۔ اس کے بعد انسان کا جسم پاک صاف ہو۔ دیکھیں، اسلام کی جو سب سے پہلی بنیادی عبادت ہے نماز، اس کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان بے وضو ہے تو وضو کرے، اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل جنابت، تو وہ جب تک وہ غسل جنابت نہیں کر لے گا تو وہ پاک نہیں سمجھا جائے گا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جسم کو پاک صاف رکھنا یہ طہارت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جگہ کا، جس جگہ میں رہتا ہے اس جگہ کو پاک صاف رکھنا، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں ان کو پاک صاف رکھنا، اور اس کے بعد ناخن ہیں ان کو کاٹنا، ناک کو صاف کرنا، اور بغلوں کے جو بال ہیں اور زیر ناف جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنا، یہ ساری چیزیں طہارت کے اندر شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت، صفائی اور ستھرائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ خاص طور پر پسند ہیں جو صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔